منافق کی کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ منافق کہتے ہیں جس کے اندر نفاق ہو۔ تو نفاق کے بارے میں پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں۔ نفاق کہتے ہیں کہ ظاہر کا باطن کے مخالف ہونا، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ تو جس کا ظاہر باطن کے مخالف ہوگا وہ منافق ہوگا۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں نفاق کی، ایک ہے اعتقادی نفاق اور دوسرا ہے عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تو ایمانیات کا اظہار کرتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اظہار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہے، فرشتوں کو، آخرت کو، اور جتنے بھی ایمانیات ہیں سب کو تسلیم کرتا ہے، لیکن دل کے اندر ان سب کا منکر ہوتا ہے، دل میں ان سب کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا شخص تو کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق یہ ہے کہ دل کے اندر بھی ان سب کے اوپر اس کا اعتقاد تو ہوتا ہے، لیکن دینی کمزوری کی وجہ سے وہ ایسی علامتوں کو اختیار کرتا ہے جو منافق کا خاصہ اور منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسا شخص فاسق اور گناہگار ہوتا ہے۔ اب یہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ منافق کی نشانیاں تین یہاں پر ذکر فرما دی ہیں۔ تین نشانیاں کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس سے اس کا جو زبان کا فساد ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری نشانی اس کی کیا ذکر کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس سے یہ بھی کہ اس کے جو فساد نیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے کیا علامت ذکر کی کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کے جو افعال ہیں ان کے فاسد ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ایمان والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچانے کا انتہا درجے کا اہتمام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منافقین کے اندر داخل ہو جائیں۔